جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور وقت یہ ثابت کر چکا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہی ہے، اور وقت یہ بھی ثابت کر چکا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بلا جواز مسلط کردہ جنگ جو 39 دن جاری رہی، وہ ننگی جارحیت، وہ وحشت و بربریت جو 39 دن جاری رہی، اور وہ ایران کی باکمال، بے مثال اور لازوال اور تاریخ ساز مزاحمت جو اقتصادی پابندیوں کے درمیان بھی جاری رہی، دونوں جنگوں میں بھی جاری رہی، اور اب بھی جاری ہے۔ آج کے کربلا میں ایران کل بھی ڈٹا ہوا تھا، ایران آج بھی ڈٹا ہوا ہے، اور آج کے کربلا میں ایران اکیلا ہے۔ ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کردار شاندار اور بے مثال ثالثی میں اور نیوٹرل رہنے میں، لیکن آج کے کربلا میں مسلم امہ جو برائے نام مسلم امہ ہے، اس کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آج مسلم امہ کو، اس برائے نام مسلم امہ کو جتنی حسینیت کی ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی، کیونکہ یہ ذہنوں میں رہے کہ امریکی اور اسرائیلی میزائل یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اس کی تمیز وہ نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے، یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ سے تابوت سکینہ تک کی جنگ ہے، اور اس جنگ کے پیچھے یہودی لابی ہے، ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو تو مورے ہیں۔ 39 روزہ جنگ کے بعد، ویسے تو 39 دنوں میں بھی اللہ کا فضل شامل حال رہا اور ایران کھڑا رہا، ڈٹا رہا، لیکن 39 دنوں کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ایران، امریکہ، اسلام آباد میں بیٹھے مذاکرات کی ٹیبل پر پاکستان کی ثالثی کی بدولت، اور اس سے بڑھ کر ایران کی لازوال، بے مثال اور باکمال مزاحمت کی بدولت، غور کیجئے، ذرا ذہنوں میں لائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایران میں بغاوت ہو جاتی، ایران سرنڈر کر جاتا، یا ایران میں رجیم چینج ہو جاتا، یا ایران کی مزاحمت جواب دے جاتی، تو یہ مذاکرات برابری پر مذاکرات ہوتے امریکہ اور ایران کے، نہ ہو پاتے۔ وینزویلا دیکھ لیا نا، کیسے چند گھنٹوں میں صدر ٹرمپ نے پورے وینزویلا پر قبضہ کر لیا، صدر اور اس کی بیگم کو اٹھایا اور اپنی جیل میں پہنچایا۔ عراق کیسے سرنڈر ہوا عراق، لیبیا کیسے سرنڈر ہوا لیبیا کا، شام کیسے اینٹ سے اینٹ بجائی شام کی، یمن، لبنان کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن ایران میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ مذاکرات ہوئے، بے نتیجہ رہے، جنگ بندی 14 روزہ ہوئی، اب وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے جنگ بندی ہے، مطلب ٹرمپ صاحب نے جنگ بندی ایکسٹینڈ کر دی ہے، اور اسی دوران ثالثی کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اور اب ایک نیا موڑ آیا ہے جنگ بندی کے دوران، غیر معینہ مدت کے لیے اس جنگ بندی کے دوران ایک نیا موڑ آیا ہے، ثالثی کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، اور وہ نیا موڑ یہ ہے کہ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد آج رات پہنچ رہا ہے اسلام آباد۔ وزیر خارجہ ایران کے عباس عراقچی اسلام آباد کے بعد جائیں گے مسقط اور ماسکو۔ آنے سے پہلے عباس عراقچی نے ٹیلی فون پر بات کی اسحاق ڈار صاحب سے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے، اور اسحاق ڈار صاحب نے عباس عراقچی صاحب سے بات کرنے کے بعد روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ عباس عراقچی کے آنے کی وجہ کیا ہے
اور یہ دورہ کتنا اہم ہے ایران امریکہ کے اگلے مذاکراتی دور اور معاہدے کے لیے، اس پر تو بات کروں گا۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے شہری ذلیل و رسوا ہو گئے، خوار ہو گئے، وقفے سے کرفیو اور سڑکیں بند، رستے بند۔ کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا مشن ہے سفارتکاری کا، ثالثی کا۔ کوئی شک نہیں کہ اگر پاکستان یہ معاہدہ کروا جاتا ہے، گو کہ اس معاہدے کے بعد ٹرمپ اور نیتن یاہو کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکے گا کہ وہ ایران سے معاہدہ کرنے کے بعد دوبارہ ایران پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر پاکستان کی ثالثی کی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ بہت بڑا احسان ہے اس انسانیت پر اور اس دنیا پر پاکستان کا۔ لیکن کیا یہ ثالثی کی کوششیں ذرا بہتر انداز میں بھی ہو سکتی تھی؟ مطلب میں بات کر رہا ہوں یہ جو رستے بند، سڑکیں بند، اس حوالے سے۔ اور آج اس پر بھی بات کرنی ہے، یہ مس کر گیا میں بات کئی دنوں سے، یہ جو کچی آبادیاں مسمار کی جا رہی ہیں اور نوٹس دیے بغیر یا ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کیے بغیر، کیا یہ بھی جائز؟ ان تینوں موضوعات پر بات کرتا ہوں، اور عباس عراقچی صاحب خاص طور پر کیوں آ رہے ہیں یہاں اور کیوں جا رہے ہیں وہ مسقط، کیوں جا رہے ہیں وہ ماسکو، اس پر بھی بات کرتا ہوں۔ لیکن اس پر ان تینوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ کویت کہہ رہا ہے کہ آج عراق سے 2 ڈرونز حملے ہوئے ہم پر، ہماری سرحدی چوکیوں پر، اور نقصان ہوا ہے ہمارا۔ معاہدہ ہو گیا تو ایران پر پابندیاں نرم کر دیں گے، یورپی یونین کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ معاہدہ ہو گیا تو پابندیاں نرم ختم کیوں نہیں کرتے؟ ایران نے کیا قصور کیا ہے؟ بس کر دیں اب، وہاں بھی 9 کروڑ انسان رہتے ہیں، ان کو بھی انسان سمجھیے۔ 45-50 سال سے پابندیاں لگا رکھی ہیں، ایران جھکا نہیں، ڈرا نہیں، اب ختم کر دیں۔ رکن ممالک کو معطل یا خارج کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں، یہ نیٹو کہہ رہا ہے، اور یہ نیٹو صدر ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد کہہ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اسپین کی رکنیت معطل کر دی جائے گی نیٹو ملکوں میں سے، یہ جو فوجی اتحاد ہے اس میں سے۔ تو فوجی اتحاد مطلب نیٹو کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں کہ کسی ملک کو خارج کیا جائے یا معطل کیا جائے۔ اور اسپین پر صدر ٹرمپ کو کیوں غصہ ہے؟ کیونکہ اسپین نے ایک آزادانہ رستہ چنا، عزت والا، کہ نہ ہم شامل ہوں گے اس ایران پر حملے میں، نہ ہم فضائی حدود استعمال کرنے دیں گے، نہ ہم اپنے اڈے استعمال کرنے دیں گے۔ اور اسپین کے وزیر اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ بس کر دیں، ایسے حملوں کا پہلے آپ نتیجہ نہیں بھگت چکے؟ کیا حاصل وصول ہوا آپ کو عراق میں؟ کیا حاصل وصول ہوا آپ کو لیبیا، شام، یمن، لبنان میں؟ تو مذاکرات کی طرف آئیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ایران نے بتایا ہے کہ جنگ کے دوران ان کے 83 آثار قدیمہ کی عمارتوں کو نقصان پہنچا، یا 83 آثار قدیمہ کے جو چیزیں تھیں ان کو نقصان پہنچا، جن میں 36 مقامات قومی ورثہ ڈکلیئر تھے۔ 20,000 حملے کیے 39 دنوں میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر۔ 12,500 سے 13,000 مقامات پر یہ 20,000 حملے ہوئے، اور $270 ارب کا نقصان کیا ہے اس بمباری نے امریکہ اور اسرائیل کی۔ اور رہبر سمیت 40 بڑے ایرانی شہید ہوئے، ایرانی قیادت کے بڑے لوگ، اور 4,000 کے قریب ایرانی مناب کی بچیوں سمیت شہید ہوئے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ٹرمپ کی مقبولیت گھٹتے گھٹتے اب 30% سے بھی نیچے آ گئی، اور یہ وہی ٹرمپ تھے جو اس ایران کی جنگ سے پہلے 60% سے اوپر ان کی مقبولیت تھی۔ اور یہ وہی ٹرمپ صاحب ہیں جن کے خلاف 3 مرتبہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں۔ نو کنگز، ہمیں کنگ بادشاہ نہیں چاہیے، ہمیں ڈیموکریٹک صدر چاہیے۔ مہنگائی، بے روزگاری نے امریکہ کا جینا محال کر رکھا ہے، اور امریکی پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پیسے آپ وہ بمباری ہمارے پیسوں سے کر رہے ہیں ایران پر، اس کا فائدہ، اس کا مقصد
آپ تو امریکہ فرسٹ کہتے تھے، آپ اسرائیل فرسٹ پر کیسے آ گئے؟ یہ کوئی ہماری جنگ تھوڑی ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، ایک سفید فام انتہا پسند کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، جس میں اور بہت ساری چیزیں کہی گئیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ بھارت اور چین جہنم کے گڑھے ہیں۔ یہاں سے ان کے لوگ امریکہ آتے ہیں، وہاں بچے پیدا کرتے ہیں، پھر ان کو شہریت مل جاتی ہے فوراً امریکی شہریت، اور پھر یہ سارے اب جہنم کے گڑھے سے اپنے خاندان کو اٹھاتے ہیں اور امریکہ آ جاتے ہیں۔ اس پر چین نے بھی احتجاج کیا ہے، لیکن بھارت میں مودی سرکار نے بڑا ایک ہومیوپیتھک سا احتجاج کیا ہے، جس پر کانگریس غصے میں اور کہہ رہی ہے کہ ہمیں یقین تو تھا کہ مودی صاحب ٹرمپ صاحب کے سامنے نہیں بولیں گے، لیکن اتنا ہومیوپیتھک رسپانس احتجاج کہ وہ ہمیں جہنم کا گڑھا کہہ رہے ہیں اور آپ ہلکی ڈھولکی پر احتجاج کر رہے ہیں۔ انتہا پسندی ٹرمپ صاحب کی وجہ سے پوری دنیا میں ہے، اور یہ بدترین مثال ہے کہ کبھی ٹیرف لگا دو، کبھی کسی صدر کو اٹھا لو، کبھی کسی ملک کے رہبر کو شہید کر دو، کبھی کسی کے تیل اور گیس پر قبضہ کر لو، کبھی کسی کی قیادت مار دو، کبھی کسی کو جہنم کا گڑھا قرار دو، کبھی کسی کی اینک کا مذاق اڑاؤ، کبھی کسی کو کہو کہ تم تو بیوی سے مار کھاتے ہو، کبھی پوپ لیو مسیحوں کے، عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما، ان کے خلاف بیانات دو، کبھی یورپی یونین کے رہنماؤں کو کوسو، کبھی نیٹو کو کاغذی شیر کہو، کبھی اقوام متحدہ کو بیکار ادارہ کہو، کبھی عالمی قانون کی دھجیاں اڑاؤ، ٹرمپ صاحب ہی۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو ہوئی شرمندگی، غالباً وہ جرمنی کے دورے پر تھے، جہاں وہ آبدوز کے اندر داخل ہونے لگے تو پھنس گئے اور بڑی مشکل سے، اور پھر گرے، اور پھر بڑی مشکل سے ان کو نکالا گیا، اور دوبارہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اندر۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس تاریخ گڑھے میں نہیں جاتا۔ یہ وہی راج ناتھ سنگھ ہے جو ٹکے ٹکے کی باتیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کو، پاکستان سے مار کا حق اور آپریشن بنیاد محسوس میں مار کھا کر۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں کچی بستیوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور جس سینہ زوری یا زور زبردستی سے مسمار کیا جا رہا ہے اور جس طرح مسمار کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ جو سالہ سال سے بلکہ کئی دہائیوں سے لوگ جو رہ رہے تھے، بری امام ہو گیا یا باقی سید پور گاؤں ہو گیا یا اس کے علاوہ ہو گئے، ان کو یوں اٹھانا طاقت کے زور پر، اور ان کے پاس پھر آپشن بھی کوئی نہیں ہے، تو ان کو کہاں بسایا جائے گا؟ اتنی زمین ہے، 5 مرلے دے دو کہ یہاں چلے جاؤ۔ گھر گرا دیے گئے زور زبردستی سے، طاقت سے۔ یہ پاکستان نہیں ہے۔ مانا آپ کو حق حاصل ہے، آپ یہاں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کسی کو زمین دینا چاہتے ہیں، دے لیں۔ آپ نے یہاں کوئی سرکار کا چیز بنانی ہے، بنا لیں۔ آپ یہاں باغ لگانا چاہتے ہیں، لگا لیں۔ آپ سمجھتے ہیں اسلام آباد کی خوبصورتی کے لیے خراب ہے، مان لیا۔ ویسے تو اسلام آباد کی خوبصورتی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، درخت کاٹ کاٹ کر، کہیں مونومنٹ بن رہی ہے، کہیں سڑکیں بن رہی ہیں، کہیں فٹ پاتھ بن رہے ہیں، کہیں بستیاں گرائی جا رہی ہیں۔ لیکن کوئی آپ ایک قاعدہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، منصوبہ ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے کہ یہاں سے اٹھائیں گے، یہاں بسائیں گے، اور جب یہاں سے اٹھائیں گے تو یہاں بسنے کے لیے ان کے پاس جگہ ہو۔ اور پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے نوجوان صحافی ہیں طیب گوندل، انہوں نے ایک سوال کیا، ان پر دہشت گردی کا مقدمہ پرچہ کاٹ دیا گیا ثانیہ مری کے پر بولنے پر اور ادھر کچی بستیوں پر سوال اٹھانے پر۔ دہشت گردی کے پرچے تو آج کل ریوڑیاں ہیں، ایسے معمول میں بانٹے جاتے ہیں، اور جب عدالت میں کیس گیا تو پتہ چلا کہ آپ کے پاس ٹیئر گیس تھی، اس صحافی کے پاس ٹیئر گیس، اور اس نے ٹیئر گیس سے کرنا کیا تھا؟ یعنی حد ہے۔ دہشت گردی کا پرچہ پہلے کبھی کسی پر کٹتا تھا تو پتہ چلتا تھا کوئی بڑا مجرم ہے، اور اس پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹنا چاہیے، اس نے اتنے جرم کیے ہیں۔ اب تو ایسے ہی ہے، کوئی بولے تو دہشت گردی کا پرچہ، کوئی سار اٹھائے تو دہشت گردی کا پرچہ، کوئی سوال پوچھ لے تو دہشت گردی کا پرچہ۔
طیب گوندل کی بہن کا ویڈیو پہ بیان بھی میرے سامنے آیا کہ ثانیہ مری پر بولنے پر میرے بھائی کو پہلے دھمکیاں دی گئیں اور پھر پرچہ کاٹ دیا گیا۔ افسوسناک اور شرمناک۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ اسلام آباد راولپنڈی کے شہری خوار ہو گئے ہیں، سڑکیں بند، رستے بند، کاروبار زندگی نہ ہونے کے برابر۔ 6 دنوں سے وقفے سے رستے بند ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، کئی تہوں پر مشتمل سیکیورٹی ہے، بھاری مال بردار گاڑیوں کا داخلہ بند ہے، حتیٰ کہ خورد و نوش کی چیزوں کی تو کمی ہو ہی رہی ہے، چیزیں مہنگی ہو ہی رہی ہیں، لیکن جڑواں شہروں پر ایک وقت آیا کہ کئی پٹرول پمپوں پر تیل نہیں مل رہا تھا، پٹرول نہیں مل رہا تھا۔ پھر بعد میں خیال آیا اور پٹرول کی بڑی گاڑیوں کو داخل ہونے دیا گیا۔ مانا میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتا ہوں کہ پاکستان عبادت کر رہا ہے، ثالثی کر کے، ایران امریکہ کو بٹھا کر، پھر جنگ بندی کروا کر، انسانیت کو بچا کر۔ لیکن یہ بھی کروڑوں لوگ ہیں، کوئی بہتر آپشن ہو سکتا ہے، ایک مخصوص ایریا بند کیا جا سکتا ہے، مخصوص سڑکیں بند کی جا سکتی ہیں، مخصوص جگہوں پہ کرفیو لگایا جا سکتا ہے، ہر جگہ پہ رستے بند، رکاوٹیں، صبح گزرتے ہیں، دوپہر کو آتے ہیں وہ سڑک بند ہوتی ہے، دوپہر کو جس سڑک سے گزرتے ہیں شام سے پہلے وہاں سے گزریں سڑک بند، لمبی لائنیں۔ تو یہ تو نہ کریں۔ آئین پاکستان میں ہم غریبوں کے بھی حقوق ہیں، اس ملک کے شہریوں کے بھی حقوق ہیں۔ آپ ایک مخصوص ایریے بند کر دیں، آپ کم از کم خورد و نوش کی اشیاء کے چیزیں آنے دیں، ہاسٹل خالی کرا لیے مان لیا، لاری اڈے بس اڈے بند کر لیے مان لیا، لیکن لوگ آئیں کیسے؟ جو بیمار ہیں ان کو لے جائیں ہسپتال، کیسے لے جائیں؟ جو باہر سے اندر آنا چاہتے ہیں گاڑیوں میں، جن کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ وہ تو رل گئے ہیں۔ کئی میرے دوست ہیں جنہوں نے اپنے ایک بس اڈے سے یا کسی اور اڈے سے اپنے رشتہ داروں کو لانا تھا، وہ رستے بدل کے ذلیل ہو گئے۔ کئی لوگ ہیں جو باہر سے آتے ہیں، وہ رستے بدل کے اسلام آباد کے قریب پہنچتے ہیں اور وہاں سے پیدل چلتے ہیں اور پھر بائکیا اور پھر پتہ نہیں کیا۔ تو ایسا تو نہ کریں۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد آج رات پہنچے گا پاکستان، اسلام آباد۔ یہاں کے بعد عباس عراقچی جائیں گے مسقط اور ماسکو۔ عباس عراقچی صاحب نے آنے سے پہلے اسحاق ڈار صاحب سے بات کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بات کی، اور یہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ امریکی ایڈوانس ٹیم جو ہے، جو ان کے طیارے ہیں، جو ان کے باقی گاڑیاں اور جو ٹیم ایڈوانس آتی، وہ ابھی تک یہیں ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے روسی وزیر خارجہ سے بات کی عباس عراقچی صاحب سے بات کرنے کے بعد۔ عباس عراقچی صاحب کے آنے کی وجہ، وہ اپنی سیاسی قیادت اور خاص طور پر اپنے رہبر مجتبیٰ خامنائی صاحب سے مشاورت کے بعد آ رہے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جو ایران کے نئے رہبر ہیں مجتبیٰ خامنائی صاحب، وہ نامعلوم مقام پر ہیں، محدود ان کی وہ جو میٹنگز، محدود رابطہ کاری ہے۔ تو اس وقت رہبر وہ ہیں، پورے ایران کے جو فیصلے ہیں وہ کر رہے ہیں، سیاسی قیادت کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ دیر ہوئی کہ ایرانی نہیں بتانا چاہتے کہ ہمارے رہبر جو ہیں وہ کس جگہ پر ہیں، کیونکہ ابھی چند گھنٹے پہلے بھی اسرائیل نے کہا کہ ہم خامنائی صاحب کے سارے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ تو رہبر کی جان خطرے میں ہے۔ عباس عراقچی، ایرانی صدر باقر کالیباف، ان کو تو ابھی ٹرمپ صاحب اور اسرائیل دونوں کا پاکستان نے کہا ہوا ہے کہ یہ وہ رابطہ کار ہیں جن پر آپ حملہ نہیں کریں گے، اور وہ پہلے بھی پاکستان آ چکے اور پھر پاکستان ان کو باحفاظت وہاں تہران پہنچا بھی چکا۔ تو یہ تو محفوظ ہیں اس وقت تک، لیکن وہ غیر محفوظ ہیں۔ تو ان سے جب کوئی بات پوچھنی ہو یا رابطہ کرنا ہو تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو عباس عراقچی صاحب جو امریکی مطالبات تھے، اور جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ تہران تھا جس میں انہوں نے بہت ساری مشاورت کی، اس کے بعد ایرانی قیادت نے امریکی مطالبات اور شرطوں کو دیکھا، پھر اب انہوں نے اپنا جو ڈرافٹ بنایا اور پھر اپنے رہبر سے اپروو کروایا۔ اس کے بعد اب عباس عراقچی یہاں بھی آ رہے ہیں، مسقط عمان، ظاہر ہے اس پوری جنگ میں بھی ایران کے ساتھ کھڑا تھا اور وہاں نہ ہونے کے قریب حملے ہوئے عمان پر، اور دوسری طرف روس اور چین، یہ ایران کے ساتھی ہیں،
خواہ ہومیوپیتھک ساتھی ہیں یا اچھے ساتھی ہیں یہ تو وقت ثابت کرے گا، لیکن بہرحال انہوں نے اتنا ضرور کیا کہ جو اقوام متحدہ میں قرارداد تھی بحرین کی آبنائے ہرمز کو کھولنے کی، وہ انہوں نے ویٹو کر دی۔ تو اب وہ ساری چیزیں ڈسکس کر کے عباس عراقچی صاحب یہاں پہنچ رہے ہیں اور ایرانی مذاکراتی شرطوں اور اپنے مطالبات کو لے کر آ رہے ہیں، امریکی شرطوں اور امریکی مطالبات کا جواب لے کر آ رہے ہیں، اور وہ عمانی قیادت، روسی قیادت کو بھی اعتماد میں لیں گے، تازہ ترین حالات و واقعات سے آگاہ کریں گے، اور پھر یہاں بھی وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل صاحب اور باقی قیادت سے بھی، اسحاق ڈار صاحب سمیت سب سے ملیں گے۔ اور آنے سے پہلے ان کا ایک ٹویٹ آیا عباس عراقچی صاحب کا کہ کھلے دل سے ہم مذاکرات چاہتے ہیں مگر ناجائز مطالبات، ناجائز شرطوں پر نہیں، ہمارے ہمسائے ہمارے اولین ترجیح ہیں۔ اور علی بحرینی ایران کے سفیر ہیں اقوام متحدہ میں، ان کا بھی ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا کہ امریکہ کو آئندہ مذاکرات میں حقیقت پسندانہ ہونا ہوگا۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اس وقت مذاکرات میں رکاوٹ کیا ہے، معاہدے میں رکاوٹ کیا ہے۔ ایک تو یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے، یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ ہے، یہ مسجد اقصی سے تابوت سکینہ کی جنگ ہے، اور اس کے پیچھے یہودی لابی ہے جو کبھی نہیں چاہتی کہ ایران، جب تک ایران کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے اس پوری قیادت کا، رجیم کا، تب تک جنگ ختم نہ کی جائے۔ ایک رکاوٹ۔ دوسری رکاوٹ صدر ٹرمپ، ایپسٹین فائلز کے مرکزی کردار صدر ٹرمپ اس کی رکاوٹ ہے۔ ہر لمحے بیان بدل دیتے ہیں، اپنی کہی ہوئی بات سے مکر جاتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور سخت سے سخت شرطیں پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں جیت کے آیا۔ اوباما وہ نہ کر سکا، بائیڈن وہ نہ کر سکا، بش وہ نہ کر سکا، کلنٹن وہ نہ کر سکا جو میں نے کر دیا، کیونکہ ٹرمپ صاحب کی مقبولیت زمین پر ہے، مڈ ٹرم الیکشن سر پر ہیں، امریکی عوام تنقید کر رہی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت بڑھ رہی ہے، اور ایران کی جنگ کا وہ کوئی جواز ابھی تک پیش نہیں کر سکے۔ اور اب ان کی ایک صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے فوج ڈپلائی کرنے کا اس کے پاس 60 دن یا 30 دن اتنے ہوتے ہیں۔ اب وہ ختم ہو رہے ہیں چند دنوں بعد، ان کو اپنی کانگریس کے پاس جانا پڑے گا دوبارہ منظوری لینے کے لیے، تو اس لیے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک کوئی بڑا سی فتح اپنے ماتھے پر سجا کر داخل ہونا چاہتے ہیں واپس امریکہ میں، جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کہ میں فتح مان دوں۔ تو اس لیے دوسری رکاوٹ یہ۔ تیسری رکاوٹ امریکہ اور صدر ٹرمپ کے ناجائز مطالبات اور ناجائز شرطیں، اور چوتھی رکاوٹ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی۔ ایران نے کہا کہ یہ کھول دیں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ کھول ہی نہیں رہے، اور اس لیے اب اس تناظر میں بڑی پیچیدہ صورتحال ہے۔ جنگ کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے، کیونکہ لبنان میں اسرائیلی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، گو کہ صدر ٹرمپ نے 3 ہفتے کی ایکسٹینڈ کر دیا لبنان اور اسرائیل کی جنگ بندی کو، لیکن کبھی اسرائیل کہتا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ نے ہم پر راکٹوں سے حملہ کیا اور اب ہم جوابی حملے کر رہے ہیں، تو وہاں بھی ٹینشن اوپر ہے۔ پھر نیتنیاہو کہہ چکے ہیں کہ لبنان میں بھی میرا کام ادھورا ہے، ایران میں بھی ادھورا ہے، وہ تیار ہیں، تو دونوں طرف ٹینشن ہے۔ اور پھر تیسری بات کہ اس وقت مذاکرات اور معاہدہ یہ آلموسٹ ساری چیزیں طے ہیں، اور اگر صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز بند نہ کرتے، ناکہ بندی اس کی نہ کرتے اور تھوڑا دیر چپ کر جاتے تو اب تک معاہدہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن بہرحال عراقچی صاحب کے اس دورے کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی وجہ سے پیٹ ہیگسیتھ جو امریکہ کے وزیر جنگ بھی ہیں، وزیر دفاع بھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس موقع ہے کہ وہ ایک اچھا اور دانشمندانہ معاہدہ کرے۔ تو ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، پاکستان کی کوششیں جاری ہیں، خطے میں ساری کوششیں جاری ہیں، رکاوٹیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک اور جو امریکہ گیم کھیلنا چاہ رہا ہے اور بڑا اس پہ کام کر رہا ہے، اور صدر ٹرمپ اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں، ایران پر 40-45 سال سے پابندیاں لگائی گئی، ایران نہیں جھکا، نہ ڈرا، نہ سرنڈر کیا۔ ایران کو مذاکرات میں لالچ دیے گئے، طرح طرح کی آفریں کی گئی، لیکن ایران اپنے موقف پر کھڑا رہا۔
2 मरतबा ईरान पर पूरी दुनिया ने, अमेरिका, इसराइल और उसके साथ नेटो इत्तेहादी, पूरी दुनिया ने, इस बार नेटो इत्तेहादी अलहदा है वरना पिछली मरतबा तो 7, पूरी दुनिया ने बमबारी की। 12 रोज़ा एक, 39 रोज़ा एक। ईरान नहीं झुका, न डरा, ना ईरान में रजीम चेंज हुआ, ना ईरान ने सरेंडर किया, ना ईरान में बगावत हुई। अब मुज़ाकरात भी हो गए, धमकियाँ भी हो गई, जंगें भी हो गई, नाकाबंदियाँ भी हो गई, इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी हो गई। अब अमेरिका मतलब CIA, मोसाद और ये सारे एक और खेल खेल रहे हैं। ये तासुर दे रहे हैं कि ईरान में इस वक्त 2 मकतबा फ़िक्र है, एक सख्त गिर वाले, एक इत्तदाल पसंद, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं खामनाई साहब की शहादत के बाद और मेन 40 लोगों की क़यादत की शहादत के बाद, और इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं। ये दोनों मुख्तलिफ सिमतों में जा रहे हैं। इसकी वजह भला क्या है? ट्रंप साहब क्यों ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं? इसकी वजह ये है कि अब ये एक और तरीके से कुर्दों को असला देकर भेजा गया कि वो जो महंगाई वाला मार्च है उसमें शामिल हो जाओ और मुजाहिरों को पुरतशद्दद कर दो और रजीम चेंज कर दो, वो भी नाकामी हुई। अब ये आपस में क़यादत को लड़ाना चाहते हैं, ईरानी क़यादत को। और तभी ईरान में गुज़श्ता आधी रात के फ़ौरन बाद ईरानी तमाम मोबाइल नेटवर्क्स पर तमाम ईरानियों को एक मोबाइल पैगाम रसीद हुआ, और वो क्या था कि ईरान में ना कोई सख्त गिर है, ना ही कोई इत्तेदाल पसंद है। हम सब ईरानी हैं, हम सब इनकलाबी हैं, एक कौम एक रास्ता। ये किसकी तरफ से पैगाम था? ईरान के सदर, पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ, चीफ जस्टिस ईरान और बाकी सारे आला हुकाम की तरफ से ईरानियों को पैगाम था कि मुत्तहद रहें, इकट्ठे रहें, बातों में ना आएँ, साजिशों में ना आएँ, ये इन सियासी थ्योरियों में ना आएँ। हम सब एक हैं, ईरानी और इनकलाबी, एक रास्ता एक कौम। और ये है भी सच कि जब बात अमेरिका की हो और जब बात इसराइल की हो और जब कोई ईरान पर हमलावर हो तो फिर ईरानी एक होते हैं, खा वो कोई भी हो। माना कि उसमें कुछ हैं जो चाहते हैं कि बातचीत हो, मुज़ाकरात से बात आगे बढ़े, जंग ना हो। कुछ को गम और गुस्सा है कि हमारे रहबर शहीद कर दिए गए, हमारे ईरान को तबाह बर्बाद कर देते हैं, वक्फे वक्फे से आकर क़यादत शहीद कर देते हैं। वो है 1920। लेकिन ईरान की जो तारीख जानता है 5000 साल की, वो जानते हैं कि जब बाहर से कोई ईरान पर हमलावर होता है तो सारे एक हो जाते हैं, और जब अमेरिका और इसराइल आज के दौर में सामने आता है तो फिर कोई इत्तेदाल पसंद नहीं होता, कोई सख्त गिर नहीं होता, सारे ईरानी होते हैं और सारे इनकलाबी होते हैं, और एक ही रास्ता होता है और एक ही मंजिल होती है और एक ही इनका दुश्मन होता है। तो अब ये भी एक सियासी थ्योरी पे घड़ी जा रही थी, फैलाई जा रही थी, और यकीनन ईरान इससे भी निकलेगा, इसको भी नाकाम बनाएगा। तो अब्बास इराक़ची आ रहे हैं पाकिस्तान, सालसी की कोशिशें हो रही हैं तेज़। उधर अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमेरिका की जारी है, और उधर ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस कुछ होने को रोकने के लिए सालसी की कोशिशें तेज़ की जा रही हैं ताकि कुछ भी ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।